نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وملجانا ومأوانا سيدنا محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله یوں تو سارے نبی ہیں محترم سرور انبیاء تیری کیا بات ہے اے ختم رسول مکی مدنی سرکار کے جیسا کوئی نہیں ہاں کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی سرکار کے جیسا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسول اور صاف تو سب نے پائے ہیں اور صاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں ہاں کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں ہاں کوئی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کہ ہم نے ایک کے بعد ایک رسول کو بھیجا ان میں سے ہر ایک فضیلت کے اعتبار سے دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہے لیکن جب آقا کی باری آئی جب آمنہ کے لال کی باری آئی جب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو رب کائنات نے آسمانوں کو بھی سجا دیا زمین کو بھی سجا دیا ساری کائنات کو سجا دیا اور فرمایا آج وہ محبوب آنے والا ہے جس جیسا نہ پہلے آیا ہے نہ ان قیامت تک آئے شاید کہتا ہے وہ صاف تو سب نے پائے یہ سارے جو نبی ہے وہ سارے ہی اعلیٰ مرتبے والے تھے نبی ہوتا ہی مرتبے والا ہے
لیکن جو نبوت جو رسالت رب کائنات نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، نہ ان جیسا محبوب قیامت تک آئے گا، نہ محبوب کی امت جیسی قیامت تک آئے گی۔ او صاحب تو سب نے پائے ہیں، او صاحب تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، ہاں کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، ہاں کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا جس کی عمر ایک روایت کے مطابق 70 سال، دوسری روایت کے مطابق 200 سال تھی، اور اتنی عمر کے دوران اس نے کبھی بھی کوئی اللہ کی رضا والا کام نہیں کیا تھا، اللہ کو راضی کرنے والا کام نہیں کیا تھا، ہمیشہ لوگوں کو ناراض کرنے والے کام کرتا، اور لوگ اس سے بڑے ہی پریشان تھے، حتیٰ کہ اس کے مرنے کی دعائیں کی جاتی۔ ایک وقت ایسا آیا، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حکم آتا ہے، موسیٰ آج ہمارے دوست کا انتقال ہو گیا ہے، جاؤ اپنے نبوت کی ہاتھوں کے ساتھ اس ہمارے دوست کو غسل دو، اس کو کفن دو، اس کا نماز جنازہ پڑھ کر دفنا دیا جائے۔ اللہ اکبر، رب العالمین کا حکم ہے، کلیم کو حکم ہوتا ہے، وہ کلیم چلتا ہے، جب اپنی بستی کے اندر پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ تو وہی آدمی ہے جو لوگوں کو پریشان کرتا تھا، جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کیا کرتا تھا، جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام کرتا تھا، یہ تو وہی آدمی ہے۔ لیکن اس کے باوجود رب العالمین نے فرمایا ہمارا دوست کا انتقال ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو ساتھ لیا، لوگ پریشان ہیں، یہ تو وہی لوگ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ آج موسیٰ علیہ السلام اس پر خود اپنے ہاتھوں سے اس کو غسل دے رہے، اپنے ہاتھوں سے اس کو کفن پہنا رہے۔ لوگ پوچھتے ہیں موسیٰ یہ معاملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بات تم سچی ہو، تم صحیح کہتے ہو، یہ واقعی ایسا تھا، لیکن مجھے اللہ کا حکم ہے، میں رب العالمین کی بارگاہ میں جا کر پوچھوں گا یہ کیا معاملہ ہے۔ جب اس کو دفنا دیا گیا، اس کا غسل بھی، کفن بھی، اس کو نماز جنازہ پڑھ کر دفنا دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، مولا تو بڑا ہی رحیم ہے، تو بڑا ہی کریم ہے، تو چاہے تو نیکوکاروں کو بھی جہنم میں ڈال سکتا ہے، تو چاہے تو گناہگار فاسق و فاجر کو بھی چاہے تو بخش سکتا ہے، تو چاہے تو ایک فاحشہ کو بھی ایک چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے جنت میں داخل کر سکتا ہے، چاہے تو بڑے بڑے نیکوکاروں کو بھی تو جہنم میں ڈال دے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ لوگ ساری مستی کرتی ہے، یہ تیرا کام فرمان ہے، اور تیرے بندوں کے سے کوئی عزت دینے والا، تکلیف دینے والا ہے، لوگ اس سے ناراض ہیں، لیکن تو کہتا ہے کہ میرا بندہ ہے، میرا پیارا ہے۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا موسیٰ یہ بستی والے سچ کہتے ہیں، یہ واقعی ایسا تھا، اس نے 200 سال کی عمر کے اندر کبھی بھی کوئی نیکی والا کام نہیں کیا تھا، کوئی اطاعت والا کام نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک عمل اس کا ایسا تھا جس کی وجہ سے
عمل کیا ہے؟ فرمایا جب یہ رات ہوتی تھی، جب کتاب درایت کو کھولتا تھا، ثم نظر الی اسم محمد، جب اس کا نام میرے محبوب کے نام پر اس کی نگاہ پڑتی تھی، رفعہ، میرے محبوب کے نام کو اٹھاتا، وضعوا عینیہ، میرے محبوب کے نام کو اپنی آنکھوں سے لگاتا، وتقبلہ، اور میرے محبوب کے نام کے بوسے لیتا تھا۔ اے موسیٰ، میں نے اس کے 200 سال کے گناہ کو نہیں دیکھا، اپنے محبوب کی محبت کے صدقے بخش کر تو جنت میں داخل کر۔ سبحان اللہ۔ میں نے یہ بھی دیکھا یہ بندہ اتنا گنہگار ہے، یہ اتنا سیاہ ہے، لیکن اس بندے کے دل کے اندر میرے محبوب کی محبت تھی، میرے محبوب کے نام کے بوسے دیتا تھا، میرے محبوب کے نام کو عقیدت کے ساتھ آنکھوں سے لگاتا تھا۔ اے موسیٰ، جو میرے محبوب سے محبت کرتا ہے میں اس کی محبت کو ضائع نہیں کرتا، جو میرے محبوب کے نام سے محبت کرتا ہے میں اس کے 200 سال کے گناہ کو نہیں دیکھا، میں اپنے محبوب سے محبت کی وجہ سے اس کے 200 سال کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ اگر بنی اسرائیل کا آدمی ہو، ہمارے آقا مولا سے محبت کرے، ہمارے نبی سے محبت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، لیکن اگر آج حضور کا امتی ہو کر اگر ہم آقا سے محبت کریں گے تو ضرور رب العالمین کرم فرمان بخش دے گا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت سورۃ احزاب کے اندر آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ فرمایا کہ محمد جو ہے وہ مردوں میں کسی کے باپ نہیں۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول بھی ہیں، رسول مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے، جب اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے نبی کریم علیہ السلام نے زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا۔ ہماری شریعت میں منہ بولے بیٹے کی حیثیت، اس کی وراثت اور اس کے بقیہ احکام الگ الگ ہیں، بردے کے بارے میں معاملات الگ ہیں، لیکن زمانہ جاہلیت میں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا قرار دیا جاتا تھا، اس لیے لوگ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے۔ جہاں بہت ساری برائیاں ختم کی گئی، دور جہالت کے اس غلط طریقے کو کاٹ دیا گیا، سورۃ احزاب میں باقاعدہ تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا گیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرف نہیں ہوتا۔ اسی زمانے کے اندر اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں۔ رجال جو ہے یہ عربی کے اندر مرد کو کہا جاتا ہے، جبکہ جو بچہ ہے وہ صبی کہا جاتا ہے یا غلام کہا جاتا ہے، طفل کہا جاتا ہے اس کو۔ تو عربی میں یہاں رجال کہا گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں کسی کے باپ نہیں، جبکہ نبی کریم علیہ السلام کے 3 صاحبزادے روایت میں جن کا نام قاسم، عبداللہ اور ابراہیم تھا، وہ بچپن ہی کے اندر ان کا انتقال ہو گیا، اور فرمایا لوگوں تم زید کو ہمارے محبوب کا حقیقی بیٹا سمجھتے ہو، انہیں زید بن محمد کہہ کر پکارتے ہو، حالانکہ سچائی یہ ہے کہ محمد تم میں کسی مرد کے والد نہیں ہے۔ زید بن حارثہ ان کی حقیقی نہیں بلکہ منہ بولے بیٹے۔ اور مزید فرمایا ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ پیارے اسلام بھائیوں، قرآن کریم میں کتنی وضاحت کے ساتھ اور بالکل صاف لفظوں میں بتایا گیا کہ محمد سب سے آخری نبی ہے، آپ کے بعد تک قیامت تک کوئی نبی نیا نبی نہیں آئے گا۔
حدیث پاک کی مشہور کتاب مسلم شریف کے اندر ہے، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر لکھی. اس وقت لوح محفوظ پر جو کچھ لکھا اس پر یہ بھی تھا ان محمد خاتم النبیین، بے شک محمد سب سے آخری نبی ہے. حدیث پاک کی مشہور کتاب بخاری مسلم ترمذی شریف کے اندر اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے. کون سا شخص؟ جس نے بہت ہی خوبصورت عمارت بنائی ہے، بہت حسین و جمیل گھر بنایا ہے، مگر اس گھر کے اندر ایک اینٹ نہیں لگائی. لوگ اس کے گرد گھومنے لگے، تعجب کرنے لگے کہ اس نے ایک اینٹ کیوں نہ رکھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ آخری اینٹ ہوں، نبیوں میں سب سے آخر پر. اور دوسری روایت میں اس اینٹ کی جگہ کو پر کرنے والا میں ہوں، اور میں آیا ہوں تو نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے. الحاج مفتی احمد الحنبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کیسی پیاری مثال ہے. فرمایا نبوت گویا کہ نورانی ایک خوبصورت محل ہے، حضرات انبیاء کرام اس کی نورانی اینٹیں ہیں، اور حضور گویا اس محل کی آخری اینٹ ہے جس پر اس عمارت کی مکمل ہوتی ہے. اس سے پتہ چلا کہ حضور آخری نبی ہے، آپ کے زمانہ میں یا آپ کے بعد کوئی نبی نیا نبی نہیں آ سکتا. پیارے اسلام بھائیوں، قرآنی آیت ان احادیث سے ثابت ہوا عقیدہ ختم نبوت بالکل واضح ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کشیدگی نہیں ہے، نہ اس میں کسی قسم کی دوسری رائے کی گنجائش. الحمدللہ شروع ہی سے مسلمان اس عقیدے پر قائم ہیں، بلکہ تاریخ میں جس بدبخت نے بھی اس عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے کی، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی کوشش کی ہے، ہر دور میں مسلمان اپنی قوت ایمانی سے اس کے کام کھٹے کرتے آئے چلے ہیں. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کی بات ہے. یمن کا ایک بدبخت تھا جسے اسود انسی کہتے ہیں، اس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا اور اپنی جھوٹی نبوت کی تبلیغ کرتا تھا. اس بد انجام نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اپنی جھوٹی نبوت کی تبلیغ کی. کچھ عرصہ تک یمن میں اس کا فتنہ پھیلتا رہا، یہ لوگوں پر ظلم ڈالتا، انہیں مجبور کر کے اپنا کلمہ پڑھایا کرتا. حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس امت کا حکیم، بہت عقل مند اور دانش مند انسان پایا جاتا ہے. آپ تابعی ہیں، آپ بھی یمن میں رہتے تھے. ایک دن اسود انسی نے آپ کو زبردستی اپنے پاس بلواتے ہیں اور پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ فرمایا ہاں بالکل، میں یہ عقیدت اور دعوت کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ میرا یہ عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبی ہے. اور پھر اس نے بدبخت نے کہا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے یہ نہیں کہا. نہیں، آپ نے کہا مجھے تیری بات سنی نہیں ہے، تم نے کیا کہا ہے؟ میں سنتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ محمد کے بعد کوئی آپ کی نبی آ سکتا ہی نہیں. اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے حکم دیا ایک بہت خوفناک آگ جلائی جائے، اور اس کے کارندوں نے فوراً آگ جلا دی. اب اس کو نے حکم دیا ابو مسلم کو اس دیکھتی ہوئی آگ میں ڈال دیا. چنانچہ آپ اس دیکھتی ہوئی آگ میں ڈال کر آپ شہید ہو. مگر وہاں جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا آپ شہید نہیں ہوئے، بلکہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابو مسلم خولانی پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا. اور یہ اس وقت وہ ڈر گیا کہ لوگ مجھے جھوٹا نبی کہیں گے، اور آپ اس نے اسود انسی نے آپ رحمت اللہ تعالی کو اپنے ملک یمن سے نکال دیا.
پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی مدینہ تشریف لے آئے۔ پیارے اسلام بھائیوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، عقیدہ ختم نبوت کوئی معمولی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی جو اس کا انکار کرے بندہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہ وہی عقیدہ ختم نبوت ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے جس طرح لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ضروری ہے، اسی طرح پیارے نبی رسول ہاشمی کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ کلمہ طیبہ جسے پڑھ کر کافر مسلمان ہوتا ہے، اور اسی کلمے میں جو لفظ محمد ہے، اس سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ وہ محبوب خدا مراد ہے، جس کے سر رب کائنات نے خاتم النبیین کا تاج سجایا ہے۔ اس لیے جو بندہ کلمہ طیبہ تو پڑھے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے، وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ڈیرہ غازی خان کی ایک علاقہ الہ آبادی میں ایک گستاخ اور منہ پھٹ شخص رہتا تھا۔ وہ نہ صرف ختم نبوت کا انکار کرتا بلکہ جہاں موقع ملتا اپنے غلیظ اور گندے عقیدے کی تبلیغ بھی کرتا۔ عقیدہ ختم نبوت سے متعلق بہت بکواس کیا کرتا، انسان کچھ بھی کرے آخر موت تو آنی ہے، خدا کو منہ تو دکھانا ہے، اس بدبخت کو بھی موت آئی۔ ایک دن یہ اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کے متعلق بک بک کرتا مر گیا۔ جو لوگ اس کے ہم خیال تھے، ہم ذہن تھے، اس کے جیسا عقیدہ رکھتے تھے، انہوں نے اس گستاخ کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کا خفیہ پروگرام بنایا، لیکن یہ خبر مسلمانوں تک پہنچ گئی۔ مسلمانوں نے علاقے کی پولیس سے رابطہ کیا اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے سے روک دیا۔ چنانچہ اس گستاخ کو الگ زمین میں دفن کیا گیا، لیکن جیسے ہی اس کو دفن کیا گیا، قبر میں رکھا گیا، لوگ ابھی واپس پلٹے تھے، اس کی قبر میں آگ بڑھ گئی، اس کی قبر سے آگ کے شعلے نکلے، 3 دن تک آگ کے شعلے اس کی قبر میں چلتے رہے، لوگ اسے دیکھ کر عبرت لیتے رہے۔ آخر 3 دن کے بعد قبر پھٹ گئی اور وہ بہت بڑا گڑھا نظر آنے لگا۔ خبر پھیل گئی، لوگ دور دور سے اس عبرتناک منظر کو دیکھنے آتے، آخر اس گڑھے کو پتھروں سے بند کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلام بھائیوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی 25ویں شریف آنے والی ہے۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت ہمارے امام ہیں، تمام عاشقان رسول کے امام ہیں۔ آپ اللہ پاک کے ولی بلکہ اپنے دور کے ولیوں کے سردار ہیں۔ آپ ایک ہی وقت میں بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے سائنسدان بھی تھے، پیر کامل بھی تھے، اللہ پاک کے فضل سے بہت بڑے عاشق رسول بھی تھے۔ الحمدللہ سیدی اعلیٰ حضرت محافظ ختم نبوت بھی تھے۔ آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ برصغیر کے اندر سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت پر جب ڈاکہ ڈالا گیا تو یعنی قادیانی بدبخت بھی پہلے جب سب گستاخان رسول نے قرآن پاک کے لفظ خاتم النبیین کا معنی بدل کر جھوٹے قادیانیوں کے لیے رائے نکالنے کی کوشش کی، تو اس وقت سب سے پہلے جن علماء کرام نے عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کیا، ان میں سب سے پہلے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد محترم مولانا نقیل خان رحمۃ اللہ علیہ۔ الحمدللہ سیدی اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دیا۔ قادیانیوں اور بہت سے دوسرے بد مذہبوں نے لفظ خاتم النبی کی بہت تعبیریں کرنے کی کوشش کی۔ اس لفظ کے وہ معنی جو رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ان پر اعتراضات اٹھائے، اللہ پاک کے فضل سے یہ اعلیٰ حضرت ہی تھے جنہوں نے اعتراضات کے نہایت علمی جواب دیا۔ آپ نے عقیدہ ختم نبوت پر کئی کتابیں لکھی،
ان میں دلال کی ایسے انبار لگائے کہ پڑھ کر مزے کو مزہ آ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ آپ بڑی خوبصورتی کے ساتھ صرف ایک شعر میں پورا عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا۔ آپ لکھتے ہیں نانکی گل کے جوش حسن گلشن میں جا باقی چٹکتا پھر کہاں گھومتا کوئی باغ رسالت کا۔ یعنی اعلیٰ فرماتے ہیں اللہ پاک حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اپنی نبی بھیجنا بھی حکمت کے تحت ہی تھا۔ میرے آقا مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت صرف اسی وقت ہو سکتی تھی جب حضور کے لائے ہوئے دین کے اندر کوئی کمی رہ جاتی، مگر الحمدللہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لحاظ سے کامل اور اکمل بنایا۔ آپ کو حسن دیا تو ایسا کہ کسی کو زمانے کے اندر ایسا حسن دیا۔ اگر حضور کو اللہ نے حسن دیا ہے تو ایسا پیارا حسن دیا ہے کہ جو دیکھتا تھا وہ دیکھتے ہی رہ جاتا، جو حضور کے بددعا کے مکڑے کو تکتا تھا وہ تکتا ہی رہ جاتا تھا۔ اس لیے بلال حبشی رضی اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ آقا کا حسن کیسا تھا؟ آپ فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ حضور کے چہرہ مبارک کے اندر چاند تیر رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ بلال روزانہ نہیں آ جاتے ہو، کبھی کبھی ملاقات کیا کرو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اٹھتے ہیں اور ڈھیپ چلنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی آقا کی طرف چہرہ ہے اور پیٹھ پیچھے ہے، چلتے جاتے ہیں، پلر آ جاتا ہے آقا کے درمیان اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے درمیان میں پلر آ جاتا ہے۔ تو جب آقا کا چہرہ غائب ہوتا ہے بلال حبشی دوڑ کر آقا کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور اپنا سر مبارک قدموں میں رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ بلال سے اتنا بھی برداشت نہیں ہوتا کہ بلال حبشی اور آقا کے درمیان پلر آ جائے۔ آپ کہتے ہیں کہ چند دنوں بعد آپ کو ملاقات کی، میرے سے اتنا بھی برداشت نہیں ہوتا۔ میرے علی سے پوچھا گیا آقا کا حسن کیسا تھا؟ مد مکھ چند بدر شاہ شادی ہوئی، مکھ چند بدر شاہ شادی ہوئی، مد چند کے لاٹ نورانی، کالی زلفت اک مستانی، مقبول حقیق مد بن، مد اس صورت دو میں جانا، اس صورت دو میں جانا کا جان آقا کی جانے جہان آقا۔ فرمایا نہیں سچ آقا بلادتی بشان آقا جس شاد تو شانہ سب لگی۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے پوچھا گیا کہ حضور کیسے ہیں؟ فرماتے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ پھر فرماتے وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی دھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ فرماتے ہیں آقا کا حسن، آقا کی خوبصورتی، حضور علیہ السلام کا جمال ایسا تھا۔ فرماتے ہیں شمع کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ روشنی دیتی ہے، اسے روشن دیتی ہے، لیکن اس کے ساتھ شمع کے اندر خامی ہے۔ وہ کیا خامی ہے؟ کہ شمع روشنی کے ساتھ ساتھ دھواں چھوڑتی ہے۔ فرماتے میرے آقا ایسی شمع ہے جس کے اندر دھواں نہیں ہے۔ فرمایا خوشبو پھول کے اندر ایسی صفت ہے کہ وہ خوشبو دیتا ہے، جو سونگتا ہے اس کو خوشبو ملتی ہے۔ فرمایا میرا آقا لیکن خوشبو کے ساتھ ساتھ پھول کے اندر ایک خامی کیا ہے کہ اس کے اندر کانٹے ہوتے ہیں۔ فرمایا میرے آقا ایسے پھول ہے جس کے اندر کانٹا نہیں ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ ایسے نہیں کہ جو آقا کو دیکھ لیتا تھا وہ حضور پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ حالت فرماتے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں مشت زنا،
کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. فرماتے ہیں یوسف کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی, تکلیف نہیں ہوئی. فرمایا ادھر مصر ہے, ادھر مدینہ ہے, ادھر عرب ہے, ادھر یوسف ہے, ادھر محمد ہے, ادھر یوسف کا حسن ہے, ادھر محمد کا نام ہے. حسن کی نہیں, حسن یوسف پہ کٹی. مطلب کیا, ادھر عورتیں ہیں, ادھر مرد ہے. مرد کیا ہوتا ہے, الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں کے نگہبان سردار ہے. فرمایا ادھر عورتیں ہیں, ادھر مرد ہیں, ادھر عورتوں نے انگلیاں کٹائی, ادھر مرد سر کٹا رہے ہیں. ادھر کٹی, ادھر قیامت تک عاشقان رسول حضور کے نام پر جانے قربان کرتے رہے. اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں, انگشت زنان سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. حضرت مائی صحابی رسول ہے, آخری واقعہ بیان کرتا ہوں. حضرت مائی صحابی رسول ہے, جنگ احد کا واقعہ ہے. آپ جنگ احد کے اندر آپ زخموں سے چور ہو جاتے ہیں, اتنے زخمی ہوتے ہیں, اتنے زخمی ہو جاتے ہیں, بے شمار آپ کی جسم کا زخم, چلنا مشکل ہو جاتے ہیں. آپ زمین پر تشریف لے آتے ہیں. آپ کے پاس سے حضرت زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے, جو زخمیوں کو پانی پلا رہی ہوتی ہے. آپ قریب اس کے دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ کے اندر جان کی کچھ حرکت باقی ہے, گویا کہ کچھ لبوں سے کہنا چاہتے ہیں, گویا کہ زبان سے یہ کہہ رہے ہیں, تو گھڑیاں رک جا تقدیرے مینوں لگیاں تو دیوار, تو گھڑیاں رک جا تقدیرے مینوں لگیاں تو دیوار, اب جان حوالے کر دے سار اس جان دے والی والد. میرا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ کاش موت تو آنی ہی آنی ہے, کاش میرا سر آقا کے قدموں میں ہوتا, پھر میری روح نکلتی تو مزہ ہی کچھ اور ہوتا. جب آپ نے یہ لبوں سے نکالا تو تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس ہی تشریف لا رہے ہیں. جب حضور آپ کے پاس آتے تھے تو حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جسم کو گھسیٹنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ میرے قدم حضور کے قدموں کے اندر مجھے موت آ جائے. حتیٰ کہ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس پہنچ جاتے ہیں, حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں پہنچتے ہیں اور اپنا سر حضور کے قدموں پر رکھتے ہیں تو ان کی روح بچر انسی سے پرواز کر دیتی ہے. ایسے صحابہ جنہوں نے حضور کے نام پر اپنی جانیں قربان کر دی. حضرت خبیب صحابی رسول ہے, جب یہ کفار نے ان کو پکڑ لیا, کہنے لگے, ایک نے کہا کہ آج تو دل چاہتا ہوگا کہ تیری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے, ان کو شہید کر دیتے اور تو بچ جاتا, اپنے گھر اور اہل و عیال کے ساتھ خوشیاں مناتا. آپ فرماتے ہیں اے بدبخت کو, میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے حضور علیہ السلام کے مبارک قدموں میں ایک کانٹا لگ جائے, میں برداشت کروں. حتیٰ کہ آپ کو شہید کر دیا گیا. جب شہید کرنے لگے آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے. وہ پوچھا کیا موت سے ڈر گیا ہے, موت کے سے ڈر گیا ہے؟ فرمایا نہیں, موت سے ڈرا نہیں, میں یہ تمنا کر رہا ہوں یہ تو ایک جان ہے, کاش وہ جسم کے ہر روٹے میں ایک جان ہوتی, میں حضور کے نام پر ایک ہی کر کے قربان کر دیں. یہ ایک جان کیا ہے, اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام سے سچی پکی محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.